حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تم کرو اور تم تھکو نہیں، کوئی محنت و مشقت نہ کرنی پڑے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے، نماز کے لیے چل کر مسجد جانا پڑتا ہے، اور روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، شدت پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، اور ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اپنے مال سے خون پسینے کی جو کمائی ہے اس سے ہمیں اپنا مال جدا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہم حج کرتے ہیں تو حج کے لیے بھی ہمیں بڑے ارکان کرنے پڑتے ہیں، تمام مشکلات مصائب یعنی تھکاوٹ برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تم کرو اور تمہیں کوئی تھکاوٹ نہ ہو، تو پھر آپ نے فرمایا وہ ہے الصمت والحسن الخلق، الصمت والحسن الخلق۔ آپ نے فرمایا ان میں سے پہلا جو ہے وہ ہے خاموشی۔ بندہ جب خاموش رہتا ہے تو کوئی جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، کسی کو برا نہیں کہتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، کوئی کسی پہ الزام نہیں لگاتا۔ جب تک خاموش رہتا ہے تو اس کی وجہ سے کسی کو کوئی اذیت نہیں پہنچتی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے تمام جو اعضاء ہوتے ہیں وہ زبان کے ہاتھ میں آگے ہاتھ باندھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج خدا کے لیے آج خاموش رہنا، غلطی تم کرتی ہو اور سزا ہمیں ملتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا اگر تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک چیز ہے تمہاری ٹانگوں کے درمیان، 2 ٹانگوں کے درمیان جو ہے اس کی حفاظت کرو، اور 2 جبڑوں کے درمیان جو تمہاری ہے یعنی زبان، اس کی حفاظت کرو۔ اگر تم نے ان دونوں کی حفاظت کی تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ ان 2 چیزوں کی حفاظت کرو تو اللہ تعالی ہمیں جنت دے گا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا وہ کون سا عمل ہے کہ جو تم کرو گے تمہیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی؟ آپ نے فرمایا الصمت والحسن الخلق، خاموشی اور اچھے اخلاق۔ یعنی ہم اگر کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمیں اچھے اخلاق سے بات کرنی چاہیے، نرمی سے بات کرنی چاہیے، محبت کے رویے سے بات کرنی چاہیے، بڑوں کا خیال رکھنا چاہیے، چھوٹے پہ شفقت کرنی چاہیے، والدین کا احترام کرنا چاہیے، اور اچھے اخلاق ادا کرنے چاہیے، اور اپنے اساتذہ سے ادب سے بات کرنی چاہیے، اور زبان پہ خاموشی کرنی چاہیے۔